ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شیخ صاحب آ چکے ہیں اور زیادہ وقت بھی نہیں ہے. یہاں پر نماز اذان کتنے بجے ہے؟ 8:35 پہ اذان ہے. ابھی شیخ صاحب کا آدھے گھنٹے کا درس ہوگا. کتنا؟ اور 10-15 منٹ ٹائم جو بچیں گے اس میں انشاءاللہ سوال جواب اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو دکتور فضلۃ الشیخ دکتور ابراہیم بخاری مدنی حفظہ اللہ صدر جمیعت الامان پورنیہ بہار تشریف لا چکے ہیں. میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی موضوع کی اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. جزاکم اللہ. فضلۃ الشیخ دکتور ابراہیم المدنی حفظہ اللہ. ہماری کتاب قرآن مجید کے سلسلے میں پتہ ہے تو ہے کیا چیز ہے پتہ ہے اللہ کا کلام ہے نبی کا بتایا اتنا ہی پتہ ہے بس. اور جو احکامات ہیں یہ سب پتہ ہے. کلام کلام کیا ہے. جی جی پتہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے نبی کا اتارا ہے. اصل میں قرآن مجید جو ہے مسلمان نے اس کو سمجھا ہی نہیں صحیح طریقے سے. جب تک اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا مسلمان نے تو ہمیشہ اوپر ہی رہا اور ہمیشہ باعزت رہا اور طاقتور رہا. پوری دنیا میں حکومت بھی کی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صفات بہت سارے دیے ہیں. اس کتاب کی صفات بہت سارے دیے ہیں اور قسم بھی کھائی ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی. حاف اور قرآن مجید قسم ہے قرآن مجید. یاسین اور قرآن ہے قسم ہے قرآن حکیم کی. بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی قسم کھائی ہے. پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی کتاب ہے, کتنی مہم کتاب ہے, کیا ہے اس کے اندر. اسی جگہ میں سورہ نجم میں سورہ واقعہ میں فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم لو قسم لو تعلمون عظیم انه لتنزيل من رب العالمین لا يمسه في کتاب مکنون لا يمسه الا المطهرون. کہ میں فلا اقسم بمواقع النجوم, آسمان میں جو ستارے ہیں اس کے گرنے اور طلوع ہونے کی جگہ کی قسم کھاتا ہوں. اور یہ قسم
کتنی بڑی ہے؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. یہ چھوٹی موٹی قسم نہیں ہے، اللہ خود فرما رہا ہے یہ بہت بڑی قسم ہے. إِنَّهُ قَسَمٌ عَظِيمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ. اصل میں آگے پیچھے ہے دوبارہ. إِنَّهُ قَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. یہ قسم اگر آپ لوگ جانتے ہو تو جانو کہ بہت بڑی قسم ہے. کیا قسم ہے؟ إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے. فی کتاب مکنون. یہ کتاب اصل لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون. پاک لوگ ہی اس کو چھوتے ہیں. اس کو چھوتے بھی کون ہے؟ پاک لوگ. لوح محفوظ میں کون لوگ چھوتے ہیں؟ فرشتے، وہ بھی معزز فرشتے. کرام بررہ. کرام بررہ مانے بزرگ فرشتے، معزز فرشتے. تو یہ ہے قرآن. اور ایک اور اس صفات کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بالذکر. جن لوگوں نے اس ذکر کو انکار کیا. اس کا ایک نام ذکر بھی ہے. اس کا نام ذکر بھی ہے. بہت ساری آیاتوں میں اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ اس ذکر کا انکار کیا، جو لوگ اس ذکر کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ کافر ہوئے وہ لوگ انکار کرتے ہیں اس کا. لما جاءہم، جب یہ ذکر ان کے پاس آیا تب ان لوگوں نے اس کا انکار کیا. ان لوگوں نے اس کی حقیقت کو نہیں جانا. اگر جانتے ہیں لوگ تو انکار نہیں کرتے. کیا حقیقت ہے؟ انہ لکتاب عزیز وانہ لکتاب عزیز. یہ کتاب، یہ ذکر کیا ہے؟ بہت عزیز ہے. انہ وانہ لکتاب عزیز. یہ یقیناً عزیز کتاب ہے. عزیز کا معنی کیا ہے؟ یہ عزیز اللہ کی صفت میں ایک صفت ہے نا. عزیز اللہ کا نام میں سے ایک نام ہے، صفت ہے، صفتی نام ہے. اور اس کا معنی ہے القوی الذی لا یغلب. ایسی طاقت والا جو کبھی کسی کے سامنے مغلوب ہوتا ہی نہیں ہے. اس کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ ہاں؟ کوئی ہرا سکتا ہے. کیوں؟ اس کا نام عزیز ہے. اور ایسا اس کا معنی ہے کہ القوی الذی لا یغلب، ایسا مضبوط، ایسی طاقت والا جو کبھی مغلوب ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ کا. وہی عزیز صفت اللہ نے اپنے قرآن کو دیا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ عزیز ہے. ایسا مضبوط کہ کبھی اس کے سامنے کوئی باطل ٹک نہیں سکتا ہے. اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے تشریح فرمایا کتنے عزیز ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید. کوئی باطل اگر اس پر حملہ کرنا چاہے، کوئی باطل اگر اس پر شکوک اور شبہات پیدا کرنا چاہے، کوئی باطل اس کو اور کچھ الزام لگانا چاہے، ٹک نہیں سکتا ہے، ٹک نہیں سکتا ہے. اس آیت کی کئی تشریح ہے کہ زمانہ ماضی میں بھی جن لوگوں نے بھی اس پر حملہ آور ہوئے وہ لوگ بھی نہ ٹک سکے، اور نہ قیامت تک کوئی آنے والے ہیں کوئی بھی کچھ کر سکے گا، کچھ نہیں ٹک سکتا اس کے ساتھ. یہ ہے مضبوط، یہ ہے عزیز. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، آگے سے بھی نہیں، یعنی آگے سے بھی نہیں، یا تو زمانہ ماضی سے بھی نہیں، ولا من خلفہ، نہ یہ آگے سے بھی نہیں، ولا من خلفہ، نہ زمانہ ماضی سے ہے، اور نہ پیچھے کے لوگوں کو یا پیچھے سے حملہ آور ہو کوئی اور کچھ کرنا چاہے نہیں یہ کر سکتا. کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید. حکمت والا، تعریف والے کی طرف سے یہ تعریف ہے، اس لیے کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہے. بتائیے اتنی زبردست کتاب، اتنی مضبوط کتاب مسلمانوں کے پاس ہے. دنیا میں کوئی کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس کو عزیز صفت کسی کتاب کو نہیں دیا.
اور اتنی طاقتور کوئی کتاب نازل کیا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب کتابیں جو تھیں کسی وقت کے لیے تھی، کسی خاص قوم کے لیے تھی، کسی خاص جگہ کے لیے تھی. لیکن یہ کتاب لامحدود وقت کے لیے ہے، جن اور انسان کے لیے ہے، کسی قبیلے کے لیے خاص نہیں ہے، پوری دنیا کے انسان اور جن کے لیے ہے، ساری دنیا کے جن اور انسان کے لیے. یہ ہے اس کتاب کی صفت. اس لیے اللہ نے اس کو عزیز بنایا ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے رہنا ہے کتاب کو، اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی سوالات ہو سکتے ہیں اس کے اندر سب جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے. سب کچھ اللہ نے اس کے اندر دے دیا ہے. مسلمان کی بدقسمتی ہے کہ اس کتاب سے دور ہوتے 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 اپنی کتاب کا ایسا معزول کر دیا، لگتا ہے کہ اس کتاب میں کچھ ہے ہی نہیں، اور اس کو برکت کے علاوہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. برکت تو ہے ہی، یہ تو کتاب برکت کیونکہ یہ مبارک کتاب ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ إِنَّ هَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. یہ کتاب مبارک ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. مبارک کتاب ہے یہ، اور اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. مبارک رات میں، مبارک کتاب مبارک رات میں اللہ نے اس کو اتارا. اور وہ مبارک رات کون سی ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. مبارک رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. دنیا کی سب سے بہترین رات میں اللہ نے فرمایا، دنیا کے سب سے بہتر جبریل کے معرفت اس کو نازل فرمایا. بہتر فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کو نازل فرمایا. دنیا کے سب سے بہتر نبی پر نازل فرمایا، سب سے بہتر نبی پر، دنیا کی سب سے بہتر امت کے لیے نازل کیا. کنتم خیر امت، تم لوگ سب سے بہتر امت. اسی کے لیے نا قرآن آیا ہے. اور جب تک قرآن کو پکڑے رہیں گے تب تک ہی بہتر ہے، اس کے بعد نہیں. یہ کون سی کتاب ہے پتہ چلتا ہے. اس کتاب کو شروع کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے انسانوں کے جنوں کے ذہن کو صاف کر دیا. یہ ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کہ اتنی بڑی کتاب ہے، ہو سکتا ہے کچھ ہو اس میں، کچھ شکوک ہو، کچھ شبہات ہو، کچھ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ساری کتابوں میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی آیت جو نازل فرمائی کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے اس کا پہلی ذہن صاف کر دیا تاکہ اس کتاب کے اندر گھسنے والے، اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کے اندر اس کی تفصیل میں جانے والوں کو یہ پہلے ہی پتہ لگ جائے کہ یہ ایسی کتاب کے تو ہم یہ ہیں، یہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی بات بالکل ہی نہیں ہے. یہ تو ختم ہوگی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی جملہ ادھر ادھر کی ہو سکتی ہے، ٹیڑھ میڑھ کی ہو سکتی ہے، جیسے کہ دوسری کتابوں میں ہے. کوئی انسان لکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ الٹا پلٹا ہو ہی جاتا ہے. تو لوگ سوچ سکتا ہے کہ اس کے اندر سے ٹیڑھ پن بھی ہے، کچھ کجی ہے اس میں اندر، اس کا بھی اللہ نے انکار کر دیا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے اس قرآن کے اندر انسان کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کیے ہیں تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ کیسی کتاب ہے؟ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون. عربی قرآن جس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. قرآناً عربیاً، عربی قرآن غیر ذی عوج، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھ پن نہیں ہے، تاکہ پڑھنے والے اس کو پڑھ کر کے اللہ سے ڈرنے لگے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کے اندر ٹیڑھ ٹوٹ نہیں ہے، کچھ نہیں. لوگ یہ بھی کہہ سکتا ہے شاید اس کے اندر کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی کتاب ہے، شاید تو ہو سکتا ہے کہ اندر کچھ اختلافات بھی ہیں. اللہ نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا. نہیں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ قرآن کے اندر گھس کر کے اس کو ریسرچ نہیں کرتے؟ یہ لوگ اس پر غور فکر نہیں کرتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت اختلافات ہوتے. مطلب یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ یہاں پڑھ رہے ہیں کچھ اور یہ تو ٹھیک ہے, پھر دوسری جگہ میں دیکھتے ہیں اس کا الٹا ہو گیا, جیسے کہ بہت ساری کتابوں میں ہے. انسان کی بات میں ہو جاتے ہیں, آج کچھ بول دیا کل کچھ بول دیا اس کا الٹا. جیسے دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے اندر بھی یہی سب ہوتا ہے, آج کچھ بھاشن دے دیا, ایک مہینہ کے بعد ایک سال اس کا الٹا کہہ دیا. لیکن یہ قرآن ہے, اس میں کوئی تضاد کی بات نہیں, اس میں کوئی اختلافات کی بات ہی نہیں ہے. یہ مت سمجھو اس میں کچھ اختلاف کی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو سوچنے والوں نے اس وقت سوچا کہ اختلاف بھی نہیں ہے, اس میں ٹیڑھا بھی نہیں ہے, اس میں شک بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑے ماہر شاعر, ان لوگوں کی بات ہو سکتی ہے اس کے اندر جو ماہر ہے, ایسی اتقان کے ساتھ شعر شاعری کرتے ہیں, شاید اس کی بھی بات ہو سکتی ہے. اللہ نے اس کا بھی انکار کر دیا. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون, یہ شاعر کی بات نہیں ہے, تم لوگ بہت کم ہو کہ اس پر ایمان لاتے ہو. تم لوگوں نے سوچا کہ بھائی یہ شاعر کی بھی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کاہن کی بات ہو جو شیطان کو اترتا ہے مجوسی کے اور کاہن کے کام میں ڈالتا ہے کہ ایسی چیز ہو سکتا ہے. شاعر کی نہیں ہے تو کاہن کی ہو سکتی ہے. اللہ وہ بھی کہے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون, یہ کاہن کی بھی نہیں ہے. تم لوگ بہت کم سے کہاں سے کرتے ہیں. تنزیل من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے. شاعر کی بھی نہیں ہے, کاہن کی بھی نہیں ہے, شاعر کی بھی نہیں ہے, کاہن کی بھی نہیں ہے, اس کی بات ہو سکتی ہے. تب کیا ہے کہ محمد تب اپنی طرف سے بات بیان کر کے گڑھ کر کے اللہ کی طرف سے نسبت کر رہا ہے. کہ کچھ شاعر کی بھی نہیں ہے اور کاہن کی بھی نہیں کہہ رہے ہیں. تو محمد جو ہے یہ خود ہی اپنی طرف سے بات کو گڑھ کر کے کہہ کہ اللہ کی طرف سے اپنی شان کو اونچا کرنے کے لیے, اپنے مرتبہ کو اونچا کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے, اللہ کا پیغام آتا ہے, یہ اپنی طرف سے کہتا ہے اور اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت انداز میں اس کو انکار کیا ہے اور کہا کہ تم لوگ اس کی بات کر رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی بات اپنی طرف سے کر کے میری طرف نسبت کر دے اس کو چھوڑوں گا نہیں میں. اس کا تو دایاں ہاتھ کو پکڑوں گا اور شہرت کو کاٹ ڈالوں گا اور کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے. اگر ایسا کر دے گا محمد تو اس کو چھوڑوں گا نہیں. آئیو کتنی بڑی خطرناک بات ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بات گڑھ کر کے ہماری طرف نسبت کر دے اس کا دایاں ہاتھ کو پکڑوں گا اور اس کو شہرت کو کاٹ دوں گا اور ہم سے اس کو بچانے کو پڑے گا. یہ محمد کی بھی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات نہیں ہے. دوسری جگہ اور اللہ نے اس طرح سے واضح کیا ہے ہم یقولون تقولا, یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھا ہے. تو اس کو کہو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گڑھ لیا ہے, یہ تو ان پڑھ آدمی ہے, یہ تو کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے, ان پڑھ آدمی ہے. جب ان پڑھ ہو کر کے اس طرح کے فصیح اور بلیغ بات کو گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو تم لوگ تو اس سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہو. تو ایک کام کرو, وہ جب سک رہا ہے تو تم لوگ بھی سکو گے تو لاؤ. ام یقولون تقولا بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. کہ اس لوگوں کو چاہیے کہ اس جیسی بات وہ لوگ بھی اپنے طرف سے گڑھ کر کے کچھ پیش کر دیں. اگر یہ لوگ سچے ہیں اپنی بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, اپنی طرف سے بات گڑھ رہے ہیں, یہ ان پڑھ ہو کر کے اگر گڑھ سکتے ہیں, تم لوگ پڑھے لکھے ہو, ماہر ہو, فصیح ہو, بلیغ ہو, تم لوگ کی چلتی ہے تو تم لوگ تو بدر جاؤ اور اس بات کو سکتے ہو نا. تو کچھ لاؤ, اس جیسی حدیث کو, اس جیسی باتوں کو تم لوگ بھی لاؤ اگر تم لوگ سچے ہو. تو اگر نہیں لا سکتے تو کیا کرو, تو مان لے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اگر تم لوگوں کو شک باقی ہے اس قرآن پر تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اگر ہم جو اتار رہے ہیں میرے بندے پر تم لوگ کو شک اور شبہ ہے، تم لوگ کیا کرو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا، جو ہم اتار رہے ہیں میرے بندے پر، اگر شک شبہ ہے تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں، فلیأتوا بسورة من مثله، ایک سورہ لاؤ اسے، بس ایک سورہ. وادعوا شہداءکم، اور اس کو لانے کے لیے تمہارے حاضرین کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، اور پھر بناؤ اور لاؤ. اگر تم سچے ہو کہ ہاں، اگر نہیں تو فإن لم تفعلوا، اگر تم لوگ یہ کام کر نہیں سکتے ہو، ولم تفعلوا، اور ہرگز نہیں سکو گے، اگر تم لوگ نہیں سکو گے یا نہیں سکتے ہو اور ہرگز نہیں سکو گے، کیا کرو، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اس آگ سے ڈرو. اگر نہیں لا سکتے، پہلے تو لاؤ، چیلنج کیا، اگر نہیں لا سکتے ہو اور یقیناً نہیں لا سکتے ہو تم لوگ، کیا کرو، اس آگ سے ڈرو جس آگ کو کافرین کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. چیلنج ہے، چیلنج ہے. ایک تو پتہ کیا چلا، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں نہیں ہے. سوچا کہ محمد کی تو بات نہیں ہے بھائی، کس کی بات ہو سکتی؟ تب ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو کچھ کر رہا ہے. شیطان پہلے زمانے میں قرآن نازل ہونے سے پہلے آسمان کا دروازہ کھلا اور شیطان ایک دوسرے پر چڑھ کر کے وہاں تک جاتے تھے اور سن لیتے تھے اللہ جو فیصلہ کرتے اور اس کو نازل فرماتے. اس چیز کو کچھ سن لیتے، کچھ صحیح چیز، اور وہی چیز کو لا کر کے کاہن کو بتا دیتے، اور کاہن پھر اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے اس کو بولتے کہ حاجی آئندہ سال ایسا ایسا ہونے والا ہے. وہ تو کچھ باتیں چوری کر لے نا جا کر کے اور اس میں کچھ ملا دے. اس شیطان کا یہی تھا پورا سال، پہلے ایسے ہی تھا، آسمان کا دروازہ بند نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کام کیا، شیطان کو بند کیا تاکہ ان لوگوں کا کھیل نہ چلے. پورے آسمان کا دروازہ بند، کڑی پہرہ داری. شیطان جائے تو آگ کی چنگاڑی مارے اس کو، آگ کی چنگاڑی. سب پریشان، شیطان، جن شیطان سب پریشان. یہ ہو کیا گیا ہے؟ ہم لوگ تو اس سے پہلے آسمان میں جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے اور باتیں سنتے تھے، آتے تھے. ہو کیا گیا ہے کہ آسمان بند ہو چکا ہے، چنگاڑی ہے. وَأَنَّا سورہ جن میں پوری تفصیل اس کی، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. ہم لوگ اب آسمان میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، بہت سخت پہرہ داری دیکھ رہے ہیں. اور ہم لوگ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، جب بھی وہاں بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں سننے کے لیے تو آگ کی چنگاڑی، شہابن رصدا، آگ کی چنگاڑی تاک میں لگا ہوئے، کب آئے اور کب اس کو مارے. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا آسمانوں میں ابھی بھی وہ ہلتا ہے جس کو شیطان کا درہ ہم لوگ کہتے ہیں، ہے نا؟ وہی ہے، اس زمانے سے اللہ نے اس کو پیرا لگائی تاکہ اس قرآن کے ساتھ کچھ ہیر پھیر نہ ہو، قرآن کے آیات میں ادھر ادھر کی کچھ نہ گڑبڑ ہو جائے. اسی جیسی کچھ کاہن لوگ بھی کہنے نہ لگے، اسی طرح کی باتیں کاہن لوگ بھی کہنے نہ لگے. اس کی حفاظت اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، سب ذمہ داری ہے. تب جنوں نے، شیطانوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، زمین میں کوئی کچھ ہونے والا ہے لگتا ہے، یا تو کچھ اچھی چیز ہونے والی ہے یا تو کچھ بڑی بری چیز ہونے والی ہے، ایسا کچھ معاملہ ہونے والا ہے. پھیل جاؤ، دیکھو زمین میں ہے کیا چیز، کیا ہونے والا ہے. تو سب پھیلا تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے تھے طائف سے، وہیں پر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو وہاں سے بدل دی. جن مستمعون القرآن، جن وہاں سے گزر رہے تھے اور قرآن
کہ بھائی دیکھو یہ نئی چیز ہم لوگ سن رہے ہیں، یہ نئی چیز سن رہے ہیں. ان لوگوں نے اس قرآن کو سن کر ایمان لے کر آ گئے ہو کر. اس کے بعد سورہ جن میں بھی فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. کہو اے نبی کہ کچھ جن کے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس قرآن کو سنا اور ایمان لے کر آ گئے ہو. تم لوگ تو مسلمان، تم لوگ تو انسان ہو، تو تم لوگ کیوں نہیں لاتے ہو؟ وہ جن ہو کر کے قرآن کو سن کر ایمان لے کر آ گیا اور تم لوگ انسان ہو، ہم میں انسان ہوں، پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، تم لوگ ایمان لے کے آ رہے ہو. انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ عجیب غریب قرآن سنا، عجیب غریب قرآن ہے. فآمنا به، ہم لوگ ایمان لے کے آ گئے اس پر. ولن نشرک بربنا احدا، اب ہم لوگ اپنے رب سے کبھی شرک نہیں کریں گے، اب شرک نہیں کریں گے. ایمان لے کے آ گئے اس قرآن پر، قرآن کے رب. تو یہ کیا چیز ہے؟ شیطان کی بھی کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ شیطان بھی اتار دے. شیطان کی بھی لانے کی ہمت نہیں ہے، لانے کی بھی، اس کے سننے کی بھی ہمت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون. تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں ہے، شاعر کی بھی بات نہیں ہے، کاہن کی بھی بات نہیں ہے، تب شیطان کچھ لا کر کے اتار رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وما تنزلت به الشیاطین، شیطان اس کو اتارنے کی طاقت نہیں رکھتا. وما ينبغي لهم، اس کے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ شیطان مردود مرجوم رجیم اس پاک کلام کو اتارے. اس کے شایان شان بھی نہیں ہے، اس کی شان بھی نہیں ہے کہ وہ اتار سکے، اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے. وما يستطيعون، اور اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہے. انہم عن السمع لمعزولون، ان کو قرآن سننے سے معزول کر دیا گیا ہے، یہ سن ہی نہیں سکتا ہے. تو کہاں سے اتارے گا؟ یہ کہاں سے اتارے گا؟ دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول الشیطان الرجیم. یہ بات معزز رسول کی ہے، شیطان مردود کی بات نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم لوگ کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ کہ شیطان کی بات ہے، وہ ہے، یہ نہیں ہے. معزز رسول کی بات ہے، مردود شیطان کی بات نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے تم لوگ؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ سارے جہاں کے لیے نصیحت ہے. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، جو چاہے اس راستے کو اختیار کر لے، سیدھے راستے میں آ جائے. پتہ چل گیا کہ یہ شیطان کی بھی بات نہیں ہو سکتی ہے، طاقت بھی نہیں ہے، سننے سے اس کو معزول کر دیا گیا ہے. قرآن کو سننے سے معزول ہی کر دیا گیا، آ ہی نہیں سکتا. کون لایا؟ اس کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول وانہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك ليكون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین. لانے والا کون ہے؟ وانہ لتنزیل رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے. نزل به الروح الامین، روح امین لے کر کے اتارا ہے. روح امین کون ہے؟ جبریل امین. اس کو روح امین بھی فرمایا، اس کو روح القدس بھی فرمایا، اس کو رسول کریم بھی فرمایا، اور جبریل اصل نام جبریل ہے. روح امین نزل بھی روح الامین، روح امین نے اس کو اتارا. کہاں؟ علی قلبک لیکون من المنذرین، اے نبی تیرے دل میں اس بات کو اتارا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ. ڈارے دل میں بات کو اتارا. نزل بھی علی قلبک، تیرے دل میں لیکون من المنذرین، تاکہ تم ساری کائنات کو ڈرانے والا ہو. لسان عربی مبین، بالکل ظاہری فصیح بلیغ زبان، عربی زبان میں اس کو. اور یہ بات ابھی بھی نہیں ہے، اس کی بات
पुरानी किताबों में जिक्र है, वइन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन। जो गुजर गए हैं उम्मतें, उनकी किताबों में ये बात है कि कुरान आने वाला है, किताब नाजिल होने वाली है, ऐसी होगी। इसकी बात वहाँ भी चर्चा है, हो चुका है इसका चर्चा, इस बात का चर्चा हो चुका है, उसकी वो सारी किताबों में मौजूद है। दूसरी जगह में फरमाया इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, यह करीम यानी मुअज़्ज़ज़ रसूल की बात है। मुअज़्ज़ज़ रसूल कौन है? जिब्रील, क्योंकि एक बैग को अल्लाह ने वहाँ से उतारा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो रसूल करीम ने उतारा, जिब्रील अमीन ने उतारा। इसे फरमाया व इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन, कि मुअज़्ज़ज़ रसूल की ताकत कितनी है? बहुत ताकत, ज़ी क़ुव्वा, अल्लाह ने फरमाया क़ुव्वत वाला, ताकत वाला, शान वाला, वो मुअज़्ज़ज़ ने उतारा है। इंदल अर्श मकीन, अर्श वाले के पास इसका बड़ा मकाम है। ये ताकत वाला भी है, और ऐसी बात नहीं है अर्श वाले के पास मकाम वाला है। मुताइन, इसकी बात अर्श वाले के पास सुनी जाती है। अमीन, और जो चीज इसको सौंपी जाती है अमानत के साथ उसको मामला को आखिर तक पहुंचाता है, अमानतदारी के साथ, कोई खयानत नहीं है। पता चला कि शैतान मखलूक इस बात को न सुन सकता है और न नाजिल कर सकता है और न ही उतर सकता है और न उसके लिए मुनासिब भी है। लाया कौन? ताकत वाला, कुव्वत वाला, अर्श के पास मर्तबा वाला, उसकी बात को सुनी जाने वाला, और फिर वो अमीन भी है साथ साथ। और इतनी सारी सिफात वाले को अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी सौंपी है, जिम्मेदारी सौंपी। कर सकता है, फिर अल्लाह ताला ने चैलेंज किया, तुम लोग इस पर भी अगर तुम लोग नहीं हो तो एक काम करो, तुम लोग जिन और इंसान में जा सकते। ऐ नबी तुम कहो, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो तुम लोगों को, लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिथलि हाज़ल कुरआन ला यअतूना बिमिथलिही वलौ कान बअदुहुम बअदन ज़हीरा। तुम लोग जमा हो जाओ, इज्तमाअतिल इंसु, अगर इंसान भी जमा हो जाए, जिन भी जमा हो जाए, सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, मदद करें कि इस जैसा कुरान को तैयार करें, सब जिन इंसान सब मदद के एक साथ बैठ करके सब अपने अपने दिमाग लड़ाए और सब चाहे कि इस जैसे कुरान लाए, तो लाए, ला के दिखा दें। ला यअतून बिमिथलिही, इस जैसा कुरान ये लोग ला ही नहीं पाएगा। वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, ये लोग आपस में सब एक दूसरे की मदद करें फिर भी नहीं ला पाएंगे। तो ये लोग सोचा कि शायद ये इतनी बड़ी कुरान है, इतना बड़ा कुरान है, इतनी बड़ी किताब है, सब मिल करके ला नहीं पाएंगे, कैसे लाएंगे? तो बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह ने कहते अगर पूरी किताब भी नहीं ला पाओगे ना तो कम से कम एक काम करो, 10 सूरा पढ़ो। हम यक़ूलून इफ्तरा, ये लोग कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से गढ़ लिया है, इसको गढ़वा है। क्या करो? कुल फातू बिअश्र सूअरिन मिथलिही मुफ्तरियात, तो कहो कि तुम लोग भी 10 सूरा लाओ भी इसी जैसा गढ़ा हुआ जो मोहम्मद ने गढ़ लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम लोग भी गढ़ करके 10 सूरा को लाओ, कुरान पूरा छोड़ दो। अगर ये लोग सच्चे हैं तो लाए, अभी भी चैलेंज बाकी है। ठीक है, 10 सूरा छोड़ दो, चलो 10 सूरा भी शायद तुम लोगों के लिए ज़्यादा है। क्या करो? हम यक़ूलून इफ्तरा, ये लोग कह रहे हैं कि ये गढ़ी हुई बात है। फलयअतू बिसूरतिन मिथलिही, एक सूरा लाए, एक सूरा को। इन कानू सादिकीन, अगर ये लोग सच्चे हैं तो एक सूरा भी ला के दिखा दे। मतलब क्या है? कुरान तो दूर की बात, 10 सूरतें भी दूर की बात, एक सूरा भी न जिन्हों ने ला सका, न इंसानों ने ला सका, न सब मिल करके आदमी भी ला सका। क़यामत तक कोई नहीं ला सकता। कितनी मजबूत किताब है, कितनी मजबूत किताब है।
तब ये लोग सोच सकता है कि भाई जब तो ये लोग अगर कुछ भी नहीं है, कुरान शैतान भी नहीं लाया, शायर की भी बात नहीं है, काहिन की भी बात नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात नहीं है, किसी की बड़ी गड़ी भी बात नहीं है। हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की बात को किसी से सीख करके बोला है। अब तो कि मोहम्मद अपनी तरफ से गढ़ नहीं रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो सकता है किसी आलम के पास ही बैठता है, बड़े आलम के पास, और उससे सीख करके फिर हम लोगों को बताता है। अभी भी ये सवाल ये लोग कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहूदी से लिया, नसारा से लिया, उनसे लेकर के ये किया। अभी भी वही लोग कह रहा है, जब उस वक्त भी बोल रहा था अभी भी बोल रहा है ना। तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, इसका भी जवाब देते अल्लाह ने, वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून, मैं जान रहा हूं कि वो लोग यकीनन कह रहा है, इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, कि कोई इंसान इसको सिखा रहा है। मैं इस बात को जान रहा हूं, वो लोग कह रहा है कि कोई इंसान इस बात को सिखा रहा है। लिसानुल लज़ी युल्हिदून इलैहि अअजमिय्युन व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युम मुबीन, क्योंकि जिसकी तरफ ये लोग निस्बत कर रहा है कि उस आदमी के पास से सीख करके ये बोल रहा है हम लोगों के पास, उसकी जुबान अरबी नहीं है। वहां पर एक गुलाम रहता था, सफा और मरवा पहाड़ के बीच में कुछ खरीद फरोख्त काम करता था। हो गया क्या? आज तो थोड़ा लेट कर लेंगे, आजान दे दे। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि माशाल्लाह हमारे शेख आज से पहली मरतबा बल्कि दूसरी मरतबा तशरीफ़ लाए हैं, और आप लोग भी करीब करीब सब पहली मरतबा आए होंगे और बहुत दूर दूर से आए हैं आप लोग। और इल्म जो है बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमको पैदा होने के बाद सबसे पहले यही हुक्म दिया है कि इल्म, और ख़ास तौर से कुरान का इल्म, और कुरान के ताल्लुक़ से आप बता रहे हैं। और ये माशाल्लाह बड़ी सालों के बाद ये टॉपिक तैयार हुआ है। ये इतनी मेहनत सालों के बाद ये टॉपिक तैयार हुआ है। आप लोगों से गुजारिश है कि इंशाल्लाह इसमें बहुत नई बातें मिलेंगी और ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में ये मौजूद ख़त्म होगा और 10 मिनट सवाल जवाब, 9 बजे जमात खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। कहाँ बात खत्म हुई थी? हाँ, क्या है कि वहाँ पर एक गुलाम डाला था, कुरैश कबीले के आदमी का एक गुलाम था, नसरानी गुलाम था, उसका नाम जब्र था। इस गुलाम तफसीर में कोई जो भी नाम हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी के पास 20 में बैठ करके गुफ्तगू करते थे। लोगों ने निस्बत कर दिया, यही नसरानी के पास मोहम्मद सिखता और हमको बताता है। अल्लाह ने कहा तुम लोग जिस आदमी की तरफ निस्बत कर रहे हो ना, उसके पास सीख के आता है, इसकी बात ये आदमी है ही नहीं, तो आजमी आदमी है, जानता ही नहीं है, बस अपना काम चलाने के लिए कुछ खरीद फरोख्त में कुछ मामला को तय करने के लिए वो उतनी बात जानते हैं जो अब उसका मामला तय हो जाए। और इस तरह की फंसी बड़ी अंदाज तुम लोग नहीं ला सकते हो, तो वो आजमी आदमी कैसे ला सकता है?
لسان الذین یلحدون الیہ، جس کی طرف نسبت کر رہا ہے اس سے لے رہا ہے، اعجمی، اس کی بات عجمی ہے، عربی نہیں ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ فصیح بلیغ انداز میں عربی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب کہ اس کی بھی بات نہیں ہے، اس کی بات نہیں. ابھی بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ قرآن اتنا پرانا ہو گیا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تبدیل اور تحریف بھی ہے. اصل صحیح میں نہیں. جیسے کہ پرانی کتابیں یہ ہیں، تھوڑے پوری جب ثبوت جو ہے ساری کتابوں میں تحریفات ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے اس کی بھی تحریف تبدیل ہو گئے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بھی نہیں ہوتا. ان نحن نزلنا الذکر وانہ لحافظون، ہم نے اس کو اتارا اور اتارنے کے وقت بھی حفاظت کی، قیامت تک کے لیے ہم اس کو حفاظت کریں گے. اس کو نہیں اتار سکتا ہے، یہ بھی ختم ہو سکتا ہے. اس کے اندر جو چیزیں ہیں شاید بہت سخت ہو، سمجھ سے باہر ہو، یاد نہ کر سکیں، سمجھ نہ سکیں، ایسی کچھ بات ہو سکتی ہے. تو اللہ نے نا یہ بھی نہیں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، اس میں کچھ مشکل باتیں نہیں ہیں. کیا تم لوگ نصیحت لینے والے ہو؟ کیا بھائی کوئی اس میں نصیحت لے؟ قرآن آسان ہے. نہ تو 6 سال 7 سال 8 سال کی عمر میں پوری قرآن کو حفظ کر کے اپنے سینہ میں رکھ لے، ہے نا. دوسری کتاب کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں سب اپنے سینے میں کیے ہوئے ہیں. اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. للذکر، نصیحت کے لیے، نصیحت لینے والوں کے لیے بھی، حفظ کرنے والوں کے لیے بھی، پڑھنے والوں کے لیے بھی آسان کیا ہے قرآن کو. اس میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہے. قرآن کے متعلق جتنی بھی بولی جائے بات 2-3 دن سنتے رہے، قرآن کے متعلق بات ختم نہیں. کیوں کہ یہ قرآن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے فرمایا دیا ہے، قیامت تک کے لیے دیا ہے. آپ لوگوں کو گھروں میں برکت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے چاہیے. کہاں برکت آنے دوڑتے ہیں پیر کے پاس، کوئی دوڑتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، پھونک والوں کے پاس، اس کو لا کر بیٹھاتے ہیں برکت لانے کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأوا البقرہ، کیا کرو؟ بقرہ کو پڑھو، سورہ بقرہ کو پڑھو. فإن أخذها برکہ، پڑھو گے تو برکت ہے. بیوی میں برکت، بچوں میں برکت، مال میں برکت، دولت، ہر چیز میں برکت، دکان میں برکت، ہر چیز میں برکت. اللہ کے رسول نے فرما دیا فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، چھوڑ دو گے تو یہ ندامت ہے، اور کچھ نہیں. مسلمان کو ندامت ہی تو ہے، اب کیا ہے؟ ہر جگہ مشکل، ہر جگہ مشکل، ہر جگہ اس ذلیل خراب، ہر جگہ ہے. ولا تستطيع البطل، اگر کوئی جادو بھی لگانا چاہے آپ پر، جادو نہیں چل سکتا اگر قرآن بقرہ کو اگر پڑھ رہے ہیں. کسی کی کوئی کچھ نہیں چل سکتی اگر آپ سورہ بقرہ کو، کتنی بڑی چیز ہے. آپ کے کچھ دشمن ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ کبھی مار دے گا، کبھی مرڈر کر دے گا، یا کچھ کر دے گا، مال چرا لے گا. اس کا کچھ اپائے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن میں ایک عظیم آیت ہے، عظیم آیت ہے. سونے سے پہلے جو اس آیت کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ ایک گارڈ متعین کر دے گا اس کے لیے، اس کی پیراگاری کے لیے، اس کی مال کی حفاظت، کی جان کی حفاظت، اولاد کی حفاظت، گھر کی حفاظت کی. کوئی بھی آئے گا اس کو لگے گا کہ کوئی ہے، اس کو ایسے ہی لگے گا کہ کچھ کوئی ہے یہاں. اللہ کے رسول نے فرمایا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کر لو. جو آیت الکرسی پڑھ لے گا اللہ کی طرف سے لم یزل علیہ محافظا حتی یصبح، اللہ کی طرف سے ایک محافظ متعین ہو جائے گا، گارڈ متعین ہو جائے گا، حفاظت کرنے والا متعین ہو جائے گا. حتی یصبح، صبح تک. یہ نہیں کہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ حفاظت کر لیا اور چلے گا، ایسی نہیں. صبح تک آپ کی حفاظت کریں گے وہ گارڈ. اس سے ہے وہ کہاں سے؟ بولیے قرآن سے. اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، بیوی کی حفاظت، گھر کی حفاظت، سب کچھ حفاظت، دکان کی حفاظت کرے گا. بس سو کر پڑھیے، سو جائیے، بس سو جائیے.
قبر میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہمارا وہاں پر کچھ معاملات کم ہو، یا فرشتے جو عذاب کے لیے آئے کچھ کم ہو، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک سورہ ہے قرآن کے اندر جس میں 30 آیتیں ہیں، اس کا نام سورہ ملک ہے. جو بھی سونے سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ قبر کی عذاب سے محفوظ رہے گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کا نام سورۃ المانعہ، قبر کے عذاب کو روکنے والا سورہ، قبر کے عذاب سے روکنے والی سورہ ہے، اس کا نام مانعہ، سورۃ المانعہ. آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا کوئی کچھ سایہ ہو بن جائے، چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے ہیں؟ کہاں ہے؟ کون سی چیز سایہ بنے گا؟ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کرنے میں بڑا مشکل کام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأ الزہراوین، زہراوین کو پڑھو، سورۃ البقرہ و آل عمران، یہ ہے زہراوین. زہراوین کا مطلب نور کی صورت، روشنی کی صورت. اس دو روشنی کی صورت کو پڑھو، بقرہ کو اور آل عمران کو. کیا ہوگا اس سے؟ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا طَيْرَانِ كَأَنَّهُمْ مِنْ فِرْقَانٍ مِنْ طَيْرٍ سَوَاءٍ. اس کو پڑھو، قیامت کے دن آپ کے اوپر یہ دو سایہ بن کے آئے گا، یا تو دو بادل کے ٹکڑے کی طرح آپ کو سایہ کرے گا، یا تو پرندے کے دو صف کی طرح ہو کر کے یہ آپ کو سایہ کر کے رکھے گا. تو حاجان اور صاحب ہے وہاں، اللہ کے پاس جا کے جھگڑیں گے یہ دونوں صورت کے اللہ ہم کو تلاوت کیے ہم دونوں کو، اس لیے میں سفارش کرنا چاہتا ہوں، اس کی سفارش کیجیے. ہے کہاں ہم لوگ؟ اس قرآن سے ہم لوگ فائدہ اٹھانے کے لیے کہاں ہے؟ بس کھانا پینا سونا جاگنا، کھانا پینا سونا جاگنا، بس ہمیشہ پریشان پریشان پریشان. پریشانی ہم لوگ خود لے لیں اور کچھ اس کا مطمئن نظر نہیں ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ کا رسول فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا اللہ کے پاس. اللہ میں سفارش کر رہا ہوں، مجھے پڑھا ہے، رات کو بیدار ہو کر کے سفارش قبول کر لیجیے. کہ اللہ کا کلام اللہ سے سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول نہ ہو. آپ پہ بیٹا کام نہیں آئے گا، بیوی کام نہیں آئے گی، ماں نہیں آئے گی، باپ نہیں آئے گا، خاندان نہیں آئیں گے. قرآن پڑھیے، قرآن سفارش ہوگا. زہراوین پڑھیے، سایہ ہوگا. ملک پڑھیے، قبر کا عذاب سے دور ہوگا. بقرہ پڑھیے، جادو نہیں چلے گا، برکت ہوگی. اور اس کو چھوڑنا بہت ندامت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج ہم لوگ کس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور کمال ہو گیا جی، کمال انجینئر بن گیا ہے، کمال ہو گیا جی، کمال ہو گیا ڈاکٹر بن گیا ہے، کمال ہو گیا جی، کمال ہو گیا IAS بن گیا ہے، کمال ہو گیا. ابھی قسم کیا نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کمال وہ نہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سے بہتر انسان وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. کمال تو یہ ہے. حافظ قرآن کو اللہ قیامت کی دن کہے گا اقرأ ورقا ورتل کما کنت ترتل فإن منزلتك آخر ما تقرأ. کہ حافظ قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، تیری منزل وہاں پر ہے جہاں آخری آیت تو پڑھے گا وہی تمہارا جنت کا منزل ہے. تو پڑھتا جا اور منزل طے کرتا جا. حافظ قرآن کے والدین کو ایک کرامت کا حلہ پہنائے گا اللہ قیامت کے دن، عزت کا حلہ دے گا، پہچانے گا کہ یہ حافظ قرآن کے باپ ہیں، ماں ہیں. اس کے بعد
بہت ساری باتیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرآن جو ہے صرف دین سکھاتا ہے، عقیدہ سکھاتا ہے، سکھ سکھاتا ہے، یہی سکھاتا ہے۔ قرآن کے اندر انسان کی جتنی چیز کی ضرورت ہے دنیا کو چلانے سے لے کر کے آخرت تک سب چیز موجود ہے قرآن کے اندر، سب چیز موجود ہے۔ جب ہم لوگ پڑھیں گے تب تو، اس لیے غور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، تو غور کرو اس کے اندر میں، غور کرو۔ سب سے طاقت زیادہ کس چیز میں ہے؟ طاقت، اچھا طاقتور دیش کا کون سا ہے؟ امریکہ۔ امریکہ ہے۔ کیوں ہے؟ ڈیفینس سسٹم بہت مضبوط ہے ڈیفینس سسٹم بہت مضبوط ڈیفرنس سسٹم کیسے بنایا وہ؟ کس چیز سے بنایا؟ ہاں؟ کہاں سے بنایا وہ؟ اللہ نے فرمایا، یعنی سائنس بھی ہے، سارا سائنس قرآن میں ہے۔ کس چیز کا لیجیے گا؟ آسمان کا علم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے اوپر ایسی کتاب نازل کی جو ہر چیز کو بیان کی ہے جو انسان کی ضرورت ہے، ہر چیز۔ ہر چیز میں کیا چھوڑیں گا؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو ہم نے اس کو واضح کر کے دے دیا ہے قرآن کے اندر، کوئی چیز نہیں چھوڑے۔ یہ کس نے کہا؟ رب نے کہا۔ کس کو کہا؟ نبی کو کہا۔ اس آیت کی تشریح میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل علم و کل شیء، ہر علم اور ہر چیز بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز اور ہر علم کو دیا ہے۔ کون سا علم چاہیے آپ کو؟ ٹیکنیکل چاہیے، سائنس چاہیے، آسمان کا علم چاہیے، زمین کا علم چاہیے، سورج کا علم چاہیے، چاند کا چاہیے، ستاروں کا چاہیے، زمینوں کا چاہیے، زمین کے اندر کا چاہیے، پہاڑوں کا چاہیے، ماربل کا چاہیے، سونے کا چاہیے، چاندی کا چاہیے، ذرات کا چاہیے، کیمیکل کا چاہیے، کون سا علم چاہیے؟ ٹیکنیکل چاہیے، آپ کو مواصلات کا چاہیے، جہاز کا چاہیے، ریل کا چاہیے، گاڑی کا چاہیے، سب کچھ قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو قرآن کامل نہیں ہے اور قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا جو علم ہے، جنت اور جہنم کا جو علم ہے، شریعت کا جو علم ہے، اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ کہ کہیں انسان کا زبان لڑکھڑا نہ جائے اور ایک زبان کے ایک لفظ کے چلتے جہنم نہ چلا جائے، اس لیے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور دنیا کا علم، سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، کہیں تو ایک آیت میں اس کو پوری دنیا کو سمیٹ دیا ہے، کہیں ایک لفظ میں سمیٹ دیا ہے اور انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ اس میں نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ کفر ہے۔ وہ کرتا جائے، کوشش کرتا جائے، غور فکر کرتا جائے، وہ بڑھاتا جائے اپنا معاملہ، اس میں اس کو چھوڑ دیا انسان کو۔ لیکن جہاں جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، شرک اور کفر کا معاملہ ہے، ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، نفاق کا معاملہ ہے، اس ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت باریک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس لیے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں صرف یہی ہے، قرآن تبرک کی کتاب ہے، قرآن اردو پر پڑھنے کی کتاب ہے۔ ارے بھائی سارا کچھ ہے اس کے اندر۔ دو تین چیز بالکل مختصر میں بتاؤں گا صرف اشارے کے لیے کہ کیا نہیں ہے اس کے اندر۔ لوہا، لوہا سے کیا بنتا ہے؟ صرف مشینری بن رہی ہے، سب مشینری اسی سے۔ ساری دنیا کی ہر چیز لوہا سے بن رہی ہے، کچھ نہ کچھ پارٹ اس کے اندر ہے ہی لوہا کا۔ بے شک۔ جہاز بنائیے، وہ بنائیے، یہ بنائیے، ندی والا بنائیے، نالا والا بنائیے، سڑک والا بنائیے، کیا ہے؟ ٹینک بنائیے، بندوق بنائیے، ہتھیار بنائیں، تلوار بنائیں، میزائل بنائیں، ایٹم بم بنائیں، کچھ بھی بنائیں، ہے نا؟ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ كَثِيرَةٌ۔ ہم نے لوہا اتارا ہے، جس طرح قرآن اتارا ہے، لوہا کو بھی اللہ اتارا ہے، اتارا ہے لوہا کو۔
کیا ہے اس میں؟ فیہ باش شدید، اس میں سخت طاقت ہے. کس نے فرمایا؟ دنیا کی کسی کتاب میں ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کہ لوہا ہم نے نازل کیا، اس میں سخت طاقت ہے، ومنافع کثیرہ، اور بہت فائدے کی چیز ہے. طاقت بھی ہے، فائدہ بھی ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ لوہا کے بغیر ہو سکتی ہے؟ جس نے اس لوہا کو استعمال کر لیا وہی سپر پاور ہو گیا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس میں طاقت ہے. مل گیا ٹیکنیکل، ملا ٹیکنیکل. کہاں چھوڑ دیا مسلمان ٹیکنیکل کو؟ دوسروں لوگوں پر تو علم سیکھنا حرام تھا. کوئی اگر بائبل کے علاوہ کوئی دوسرا علم سیکھ لیتا اس کی سزا کیا تھی؟ موت. بڑے ڈیگ میں پورے علاقے کے لوگوں کو جمع یہ کرتا، ڈیگ میں کھولتا ہوا تیل میں اس کو لا کر ڈال دیتا تھا. اس نے بائبل کے علاوہ دوسرا علم سیکھنے کے لیے کیا تھا؟ پابندی تھی. اسلام آیا، اس پابندی کو ہٹایا، اس کی جنجیر کو توڑا کہ نہیں، اقرا پڑھو، غلام پڑھو، بادشاہ پڑھو، تجارت والے پڑھو، سب پڑھو. کسی کی جاگیرداری نہیں ہے، علم سب کے لیے ہے. یہی اسلام نے آ کر تم لوگوں کو سکھایا. پھر یہاں سے لیا، ترجمہ کیا، بڑھتا رہا اور یہ چھوڑتا رہا، جاتے رہا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے اس کو بلندی تک پہنچا دیتا ہے کسی قوم کو، اور کسی قوم کو اس کو زمین کے اندر ملنیٹ کر دیتا ہے. یعنی جس نے اس پر عمل کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا دیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس کو زمین نابود کر دیا. کیا نہیں ہے بھائیو؟ ٹیکنیکل مل گیا نا. دنیا کے ہیرے اور موتی، سونے چاندی تو چھوڑ دیجئے، تو بہت جگہوں میں ذکر ہے قرآن میں. ہیرے، موتی اور مونگے کتنی قیمتی دھات ہے. کہاں نکلتی ہے سب چیزیں؟ پانی سے نا. کسی کتاب میں ذکر ہے؟ کس کو پتا چلا اس کے متعلق؟ کسی کتاب میں نہیں ہے، قرآن میں ذکر ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو سمندر ایک ساتھ چلتا ہے، اس کے اندر میں پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ کا حکم. ایک دریا، ایک سمندر کا پانی ملح وجاج، نمکین کھارا، منہ میں نہیں ڈال سکتے ہیں. دوسرے سمندر کا پانی عذب فرات، میٹھا، لیکن ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے. اسی دو سمندر سے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، موتی اور موم نکلتے ہیں. ہے قرآن؟ کیا نہیں ہے اس میں؟ مواصلات کا بھی، ٹیکنیکل کا جو سب ہے کہ کہاں ہے سب گاڑی کے متعلق، اس کے متعلق ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے ابھی. قرآن کے متعلق سنیں گے نا، 2-3 دن بیٹھ کر کے سنتے رہیں گے، ختم نہیں ہے قرآن کے سلسلے. بہت ساری چیز پہلے ہی چھوڑ دیا ہم نے، بہت ساری چیز پہلے چھوڑ دیا. یہ ماربل جو لگا رہے ہیں، ماربل کا ذکر ہے قرآن میں؟ کسی دنیا میں ہے؟ سب ذکر ہے قرآن میں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. اسی آیت میں اللہ پورا ماربل کو بھر دیا ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، اور مختلف قسم کے پہاڑ، بیزن سفید ماربل، حمر لال ماربل، مختلف الوانها الگ الگ گرینائٹ، الگ الگ رنگ کی، وغرابیب سود، اور بالکل کالا گرینائٹ بھی ہے. کہاں؟ ماربل کا بھی ذکر ہے، ہر طرح کے ماربل کا ذکر ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ پہاڑ سے نکلتا ہے. سفید ہے، لال ہے، الگ الگ قسم کے ہیں، اور کالا بھی ہے. مل گیا؟ اور کیا چاہیے آپ کو؟ سوال کیجیے. اب سوال کا دور. سوال تو یہ ہے، کوئی چیز لائیے، کون سا ٹیکنیکل لیجیے گا، آسمان کے متعلق لیجیے، زمین کے متعلق لیجیے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز بھر دیا ہے. جو انسان ابھی پہنچ بھی نہیں پایا ہے وہ سب بھی قرآن میں ہے، وہ سب بھی ہے. پہلا آسمان کا علم، دوسرا آسمان کا علم، تیسرا آسمان کا علم، چوتھے آسمان کا علم، پانچویں آسمان کا علم، چھٹے آسمان کا علم، ساتویں آسمان کا علم. اس کے بعد اور کیا ہے؟ عرش کا علم، کرسی کا علم. اس کے بعد پھر کیا ہے؟
सब इल्म है इस दुनिया में, कहाँ है? आप तो यहीं पर बस यही देख कर लगता है कि हम बड़े बन गए। और इतना कुछ सब कुछ मिलने के बाद, इतना टेक्निकल, इतना इल्म, इतना साइंटिस्ट बनने के बाद क्या कर रहा है कि इंसान बंदर से बना है? अभी तक पढ़ा रहा है कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, इंसान बंदर से बना है। कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी अभी भी पढ़ा रहे हैं सब। डार्विन थ्योरी पढ़ा रहे हैं कि इंसान बंदर से पैदा किया है। अरे अभी तक बंदर क्यों नहीं हो रहा है? 2000, 3000, 500, 700 साल में कोई बंदर का उसका नस्ल है कि कभी हुआ तो उसी वक्त बंदर खत्म हो गया, सब इंसानी बन गए। अब उस वक्त तो टेक्निकल का जमाना ही नहीं था। अब तो बंदर ला करके आदमी उसको नहाता है, साबुन लगाता है, कपड़ा पहनाता है, पैजामा पहनाता है, टोपी पहनाता है, चश्मा लगाता है, फिर भी बंदर इंसान नहीं बन रहा है। और इंसान बंदर से हो गया और अभी भी पढ़ रहा है। बदकिस्मती की बात ये भी है, अभी भी पढ़ा है। तो भाइयों, ये इंसान जो है ये असल चीज को खो दिया है। असल चीज को खोने के बाद जो मर्जी कह रहा है उसी को मान रहा है। असल जो मानने के उसी को नहीं, उसी को पीछा छोड़ा हुआ है। सबको चाहिए कि हमारा कुरान है, ये मुसलमानों को पहला वाजिब है, पहले इस पर अमल करे, रिसर्च करे और दूसरों को पहुंचाए भी और कहे भी कि हमारा किताब ये है, हमारी किताब ये है, हमारा कुरान ये है। कि दुनिया की सारा इल्म अल्लाह की इस कुरान के अंदर अल्लाह ने दर्ज किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि छोड़ा और पीछे चला गया, दूसरों ने पकड़ा और ऊपर हो गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सीखने सिखाने और इसके पैगाम को दूसरों तक आम करने इंशाल्लाह कुछ सवालात होंगे तो इंशाल्लाह खाने के बाद आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लकूम। बहुत कीमती बातें हम लोगों ने सुनी, बहुत कीमती बातें सुनी अल्हम्दुलिल्लाह। और 1 घंटा भी बयान हुआ और पता ही नहीं चला कि 1 घंटा गुजर गया। और कुरान के ताल्लुक से बहुत ज़बरदस्त शेख साहब के पास मालूमात है। फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो सुनेंगे। आप लोग अपने अपने इलाकों में बुला सकते हैं। वैसे शेख साहब पूर्णिया बिहार से साल में 2-3 मरतबा आते हैं इंशाल्लाह। आप लोग अपने अपने इलाके में बुलाएं, फ़ायदा उठाएं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए, हम सबको कुरान पे अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। शेख साहब जो माशाल्लाह अब हमारी दावत पर और हम सब की दावत पर तशरीफ लाए, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सेहत हमारे शेख साहब को मज़ीद सेहत और ताकत अता फरमाए। दीन का काम ले अल्लाह, हम जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं अल्लाह हम सब से दीन का काम ले, अल्लाह हमसे राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह जमात खड़ी होगी और नमाज के बाद कुरान को पढ़िए, बच्चों को नमाज के बाद खाना होगा और खाना खाने के बाद अगर कोई सवाल आप लोगों के दिमाग में हो तो इंशाल्लाह आप सवाल कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, वस्सलामु अलैकुम।